إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 3 اکتوبر 2015 کو ہفتے کے دن 18 اور 19 ذوالحجہ 1436 ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 191 میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے. اور بھائیو، اس سورت مبارکہ کا سٹارٹ ہی، ابتدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کے ذکر سے ہوتی ہے جسے ہم عموماً واقعہ معراج کہتے ہیں. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک قلیل سے عرصے میں مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی. اور یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس ہے معجزے کے اعتبار سے. بھائیو، یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو 3 نشستوں میں کور کریں گے. کنزیکٹیو ہماری 3 کلاسیں اسی پر ہوں گی، ایک آج والی کلاس، ایک اس سے اگلی، اور ایک انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی. اور ہماری یہ اہم ترین گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو کہ میرے نام پر ہے اس کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور انشاءاللہ بھائی فیس بک پہ بھی اس کی لنک دے دیں گے. اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 126 اے، بی اور سی. یہ 3 سٹنگز ہیں، ان میں سے آج ہوگی قرآن کلاس نمبر 191 میں مسئلہ نمبر 126 اے، جو اس کا یعنی کہ پارٹ 1 ہے. واقعہ معراج سے متعلق 3 علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقع معراج کا بیان. اس حوالے سے آپ کو ایک یہ ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم سے 5 مختلف مقامات سے آیات درج ہیں. اس کی باری تو انشاءاللہ تقریباً اینڈ پہ آئے گی، اس لیے ابھی اس کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ قرآن کلاس نمبر 192 میں مسئلہ نمبر 126 بھی ہوگا، واقعہ معراج کا صحیح بیان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں. اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے مسئلہ نمبر 126 سی قرآن کلاس نمبر 193 میں، اور اس کا ٹاپک ہوگا کیا واقعہ معراج میں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا تھا. اس کوشچن کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سنیں گے. بھائیو، ان تینوں کلاسز میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور جتنی بھی احادیث ہوں گی خصوصاً کرٹیکل احادیث
ان کے انشاءاللہ میں مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، لیکن لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ بھائیو، یہ ہماری واقعہ معراج کے اعتبار سے جو گفتگو ہے، انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ہر اسپیکٹ سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کور کریں گے۔ اور اس حوالے سے میں وہ بات ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے کہ بھائیو، میں خود بھی تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، اور پھر اہل حدیث اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا۔ الحمدللہ اب بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جو حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھوں تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے ہوئے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے سامعین کی تسلی کے لیے ببانگ دوہل وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو، الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں۔ کسی پر فتویٰ نہیں ہے، اپنی ذات کی خاطر، کیونکہ جو شخص سورس آف انکم دین کو بنا لے اور فرقہ واریت میں پڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آج کی ہماری جو نشست ہے وہ انشاءاللہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پورشن نمبر 1 میں ہم سورہ بنی اسرائیل اور معجزات اور کرامت کے فرق کے حوالے سے اور واقعہ معراج کے متعلق 3 علمی پوائنٹس انشاءاللہ ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پورشن نمبر 2 کے اندر آخری 15-20 منٹ میں یہ ہم 5 ریفرنسز بھی انشاءاللہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو، سورہ بنی اسرائیل قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور قرآن پاک میں اس کا مصحف کی ترتیب میں 17 نمبر ہے، 17 نمبر۔ اور سورہ بنی اسرائیل وہ صورت ہے جس سے قرآن حکیم کی 4تھی منزل شروع ہوتی ہے اور 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ یعنی کہ پوائنٹ ہے قرآن حکیم میں، یہ ایک خاص پوزیشن ہے اس صورت کی۔ سورہ بنی اسرائیل کے 2 نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل جو ہمیں پتہ ہے، اور دوسرا ہے سورۃ الاسراء۔ قرآن حکیم میں اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں جن کے 2 نام ہیں۔ مثلا سورۃ المؤمن قرآن حکیم میں جو صورت ہے، سورت نمبر 40، اس کے بھی 2 نام ہیں۔ آپ عرب کے چھپے ہوئے قرآن جب دیکھیں گے ان میں اس کو سورۃ الغافر لکھا جاتا ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں سورۃ المؤمن اسے لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں، یہ دونوں الفاظ غافر بھی، الغافر، اور المؤمن، یہ دونوں الفاظ اس سورت کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حامیم السجدہ، یہ بھی قرآن حکیم میں ایسی سورت ہے جس کے 2 نام ہیں، ایک حامیم السجدہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن حکیم میں لکھا جاتا ہے، عرب کی اگر آپ قرآن حکیم اٹھائیں گے تو سورہ حامیم السجدہ کو سورہ فصلت لکھا جاتا ہے، یہ دونوں نام بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے بھی 2 نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء۔ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے چلڈرن آف اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔
ان کا لقب ہے اسرائیل، جو ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں. تو ہمیں اسرائیل نام سے کوئی چڑ نہیں ہے جو اسرائیل ملک ہے، تو قرآن میں موجود ہے. ان کی حرکتوں سے چڑ ہے. بنی اسرائیل، بنو اسماعیل آپس میں ظاہر ہے کزنز ہیں. تو یہ چلڈرن آف اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل. اور وہ 12 قبیلے تھے، قرآن حکیم میں بھی ذکر آتا ہے. اور دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الاسراء. الاسراء عربی زبان میں کہتے ہیں رات کے وقت کسی کو ساتھ لے جانا، اسے عربی میں کہتے ہیں الاسراء. اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہی الاسراء کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اس میں اسراء کا لفظ آ گیا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے ایک دور کی مسجد تک. یہ مسجد اقصی کا جو یہاں معنی جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے. مسجد اقصی تو بہت بعد میں بنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد. اقصی عربی میں کہتے ہیں دور کی مسجد، یعنی بیت المقدس تک لے گیا. اس کی میں ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں اسی میں. تو یہ الاسراء جو ہے عربی زبان میں رات کو کسی کو ساتھ لے جانے کو الاسراء کہتے ہیں. اس کے ثبوت میں قرآن حکیم میں سورہ الدخان کی آیت نمبر 23 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام، پس ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو، یقیناً یہ فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے لشکر کو روحانی طور پر لے کے نہیں نکلے تھے، جسمانی طور پر لے کے نکلے تھے. یہ سیم وہی لفظ ہے الاسراء سورۃ الدخان آیت نمبر 23 کے اندر. تو قرآن حکیم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ الاسراء کہتے ہیں فزیکل موومنٹ کو، جسمانی ٹینجبل فارم میں. انٹلیکچوئل موومنٹ یا روحانی موومنٹ نہیں ہے یہ. اور اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4716 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات یہ نکالا اور آپ کو جو مشاہدات کروائے، تو یہ آپ کا دیکھنا آنکھ کا دیکھنا تھا. یہ روحانی دیکھنا نہیں تھا بلکہ آنکھ کا دیکھنا تھا، فزیکل دیکھنا تھا، دل کا دیکھنا نہیں تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، جو تقریباً 2000 کلومیٹر کا آپس میں یہ فرق بنتا ہے، جو زمینی سفر ہے. اور ایریل ڈسٹنس بھی اگر ہوائی جہاز پہ بھی سفر کیا جائے اسٹیٹ، تو تقریباً 1200 کلومیٹر یہ بنتا ہے. یہ راتوں رات الحمدللہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. اور ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس تھا، اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس واقعے کو کبھی نہیں بھولے. اور اس کے ثبوت میں یہ 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4708 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف اور سورہ مریم یہ سب سے پہلی اور سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی سورتیں ہیں. اور دوسری حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2920. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بسترے پر سونے کے لیے تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے جب تک کہ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت نہ کر لیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں الاسراء، یعنی رات کا سفر، جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر ہوا، بیت اللہ سے لے کر، مسجد الحرام سے لے کر دور کی مسجد یعنی بیت المقدس تک. اور دوسرا ہے المعراج، وہ وہاں سے لے کر یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. یہ ہے جسے ہم المعراج کہتے ہیں. تو یہ 2 اصطلاحات، 2 ٹرمز بھی سمجھ لیں. الاسراء کا مطلب ہے رات کے وقت کسی کو لے جانا، جو سورہ الدخان کی آیت نمبر 23 بھی میں نے پڑھی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام، ان بندوں کو ساتھ لے کر نکلو،
بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعونی پیچھا کریں گے. پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا. تو یہ فزیکلی موومنٹ تھی جو بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ کا لشکر لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے. تو اسی لفظ کا ترجمہ یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہے الاسراء، زمینی سفر جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا. اور دوسرا اس کا حصہ ہے المعراج جو بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا. یہ 2 حصے ہیں. المعراج عربی زبان میں کہتے ہیں بلند ہونے کو، تو وہ زمینی سفر اور یہ ہے بلند ہونے کا سفر. انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. بہرحال یہاں پر میں ایک بات کے اعتبار سے رجوع ریکارڈ کروا دوں. کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، مسئلہ نمبر 41 میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے تھے. ظاہر پبلک میں تو یہی مشہور ہے. تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے. یہ دنیا کی کسی صحیح حدیث میں تو دور کی بات، دنیا میں کسی جھوٹی اور ضعیف روایت میں بھی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں حدیث کی، کہیں پر یہ موجود نہیں ہے. بالکل بلنڈر ہے، بالکل جھوٹ ہے. چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا لہٰذا میرا اس ویڈیو کی وساطت سے اس حوالے سے رجوع ریکارڈ ہو گیا. بہرحال اس حوالے سے بھائیو، محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 عیسوی اور 1420 ہجری، انہوں نے الحمدللہ ایک کتاب الگ سے لکھی ہے عربی زبان کے اندر. اس کتاب کا نام ہے الاسراء والمعراج، یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر. اس میں انہوں نے 17 احادیث لی ہیں پوری تخریج اور تحکیم کے ساتھ، اور 109 پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے. اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے. مکتبۃ الشاملہ میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی بکس کے اندر یہ کتاب الاسراء والمعراج موجود ہے. جسے شوق ہو تو پڑھ سکتا ہے. اللہ کرے اس کا اردو ترجمہ بھی آ جائے تاکہ پبلک کے لیے آسانی ہو جائے. بال اس میں انہوں نے تمام پرائمری بکس جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے حدیثوں کو ایک جگہ کمپائل کیا ہے الحمدللہ. بھائیو، یہ جو الاسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین معجزہ ہے، اور یہ ان 3 بڑے بڑے معجزات میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3 معجزے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. البتہ اس کے علاوہ جتنے آپ کے سینکڑوں معجزات ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے. اس حوالے سے کسی کو اگر شوق ہو تو یہ ساری احادیث جو ہیں کمبائنڈ فارم میں آپ کو ایک بک میں ملیں گی. اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اس لیے الحمدللہ اکثر لوگوں نے یہ بک خرید بھی لی ہے. ہم نے PDF فارم میں اس کو اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پر. مشکات المصابیح، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5852 سے لے کر 5943 تک کل 92 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، واقعہ معراج، علامات نبوت سے ریلیٹڈ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہیں. اسی لیے میں نے مشکات المصابیح کا پورا تعارف کروایا تھا 1 گھنٹے میں، مسئلہ نمبر 111B، کہ اگر کسی کے پاس مشکات آ گئی تو سمجھ لیں کہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب مشکات المصابیح. تو یہ 92 احادیث اس ٹاپک پہ ہیں، اور 92 کی ماشاءاللہ نسبت بھی بڑی اچھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 92 بنتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی 92 ہے الحمدللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے 92 احادیث الحمدللہ. بھائیو، قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 معجزات ذکر ہوئے ہیں وہ سن بھی لیں انٹرسٹ کے طور پر، چونکہ میں نے یہ بات کی. 3 ہی معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا. نمبر 1، الٹیمیٹ معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، یعنی قرآن حکیم. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. یہ ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں بھی ملتا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں بھی. میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت قرآن حکیم کے حوالے سے. دوسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے بھائیو، وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر.
اور وہ سورۃ القمر کی پہلی 3 آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ذکر ہوا ہے. اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868 اور صحیح مسلم میں تو مسلسل 9 احادیث ہیں 7071 سے لے کر 7079 تک کہ مشرکین عرب نے جب معجزہ ڈیمانڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے, ایک پہاڑ کے دائیں جانب اور ایک پہاڑ کے بائیں جانب چلا گیا. اور لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھا. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کئی صحابہ ہیں جن میں پہلے 10 مسلمان صحابہ میں سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے, سیدنا ابن عباس شامل ہے, سیدنا ابن عمر شامل ہیں, سیدنا انس ابن مالک شامل ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو ابن عباس بے شک نہ پیدا ہوئے ہوں, ابن مسعود تو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, سطحی نالج کی وجہ سے. یہ 5 صحابہ نے بخاری اور مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے, جس میں ابن مسعود ہیں جو پہلے 5 صحابہ میں بھی شامل ہیں اسلام لانے والے. انہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے. اور تیسرا معجزہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, واقعہ معراج, یعنی الاسراء والمعراج, زمینی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی. زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے اور آسمانی سفر کا ذکر سورۃ النجم کی شروع کی آیات کے اندر ہے. انشاءاللہ آج ہم وہ کور بھی کریں گے. یہاں پر بھائیوں میں ذرا معجزے کی اصطلاح اور ٹرمنالوجی کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بہت بڑا ادھار ہے میرے کندھوں پر کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے. معجزہ, کرامت, استدراج, یہ کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں معجزہ نام کی کوئی ٹرم موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث میں, نہ کسی آیت میں. یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرمنالوجی ہے, اصطلاح ہے, اور اصطلاح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن حکیم میں جو معجزے کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن. وقف کریں گے آیا, سائن, نشانی. سائن ہم کہتے ہیں اس کو انگلش کے اندر, اس لیے ہم جو سگنیچر بھی کہتے ہیں ان کو بھی سائن کہتے ہیں, یعنی ہماری نشانی. اور اردو میں ہم اس کو نشانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. البتہ سمجھانے کے لیے گفتگو کی جا سکتی ہے. علم الکلام میں معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز, یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت کو توڑنے والی چیز, جو فزیکلی قانون قدرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں آتی. اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا انگلی کے اشارے سے امپاسبل ہے بغیر اس کے کہ یہ معجزہ ہو, عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو یہ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ علم الکلام سے بالکل چڑھ جاتے ہیں, ظاہر ہے اس میں نیگیٹو چیزیں بھی آئی ہیں عقائد, اسماء و صفات کے حوالے سے, اس لیے میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو بھی کی ہے. مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات اور علم الکلام کے حوالے سے بڑی انٹلیکچوئل وہ گفتگو ہے. جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے اہل سنت پاک.com پر. تو یہ معجزہ جو ہے جس کو ہم آیہ کہتے ہیں, انگلش میں سائن اور اردو میں ہم نشانی کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے. قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کے اندر, سورہ آل عمران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. سورہ طٰہٰ, سورہ القصص کے اندر آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتی تھی, یعنی اس کا اژدہا بن جاتا تھا. یہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان کی دعوت کو قبول کریں. اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے القرآن, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اسی پہ تو میں نے مسئلہ 85 ریکارڈ کروایا, وہ بڑا دلچسپ ہے, جسے شوق ہو ضرور دیکھے. قرآن اور کتاب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. تو اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے. یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے. جیسے جب کسی ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے پستان میں دودھ نہیں اترتا, آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اس کے اوپر جاری کر دیتا ہے. ورنہ اگر یہ بات ہو تو وہ عام حالت میں بھی دودھ اتار لے کسی طریقے سے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ کسی کو حاصل ہو جائے, کہ کوئی ٹرک کسی کے ہاتھ لگ گیا کہ وہ یہ کر لے.
سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پرماننٹلی کسی کے ساتھ چیز اٹیچ کر لے. تو یہ دو قسم کے معجزات اور آیا ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی اٹیچ کر دی ہے پیغمبروں کے ساتھ. مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر کہ ہم نے داؤد کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے زرے بنا لیتے تھے. جیسے ہم مٹی کو گوندیں اور اس مٹی سے جو مرضی بنا لیں, اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا بالکل آٹے اور مٹی کی طرح گوندا جاتا تھا. سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11. اب یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا ان کے ساتھ معجزہ, جب بھی وہ کرتے تھے ایسا ہو جاتا تھا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پرماننٹلی اٹیچ دو بڑے معجزات ہیں, بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہیں حدیث. میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 118, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے بارے میں, جو احادیث میں نے اس میں بتائی ہیں. بہرحال اس میں ہی میں نے یہ دونوں احادیث بھی بتائی تھی صحیح بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے کہ دو بڑے معجزات آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھے. ایک تو آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب یہ امپاسبل ہے, یہ تو نہ کسی صحابی کے پسینے سے آ سکتی ہے اور نہ ہم میں سے کسی کی آ سکتی ہے. یہ ایکسٹراڈنری ہے, پسینے میں سے تو ہمیشہ بدبو آتی ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی پیچھے کوئی, لیکن انہی آنکھوں سے ہم تو دیکھیں 180 ڈگری سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا آپ کے ساتھ معجزہ. اچھا, دوسری قسم کے معجزات وہ ہیں جو فار دا ٹائم بینگ اٹیچ ہوتے ہیں, وقتی طور پر. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی قرآن حکیم میں, اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے, میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے وہ پتے جھاڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا پھینکو. انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے. کیوں بھاگے؟ ڈر کے. اگر ان کو اینڈ رزلٹ پتا ہوتا کہ یہ میں خود بنانے جا رہا ہوں تو کبھی بھی نہ بھاگتے. مثلا جس شخص نے پہلی دفعہ کبھی ماچس کی تیلی لگائی ہو اور اس کو پتا نہ ہو, چھوٹے بچے کو, کہ اس میں سے ایک دم آگ نکلتی, تو آپ دیکھیں فوراً ڈر جاتا ہے, کیونکہ اس کا پہلا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا. ہاں جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پھر وہ خود لگاتا رہتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ قطعاً ایکسپیرینس نہیں تھا کہ یہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے گی, ورنہ کبھی پریشان نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے میں آپ بنایا, جس نے کہتے ہیں بزرگ کر لیندے نے. آج کل نہیں ویسے کر سک رہے بزرگ, سارے فیل ہو گئے ہیں, کیونکہ جیو نیوز آ گیا ہے, ARY آ گیا ہے, سما آ گیا ہے, دنیا ٹی وی آ گیا ہے اور ایکسپریس آ گیا. اون بزرگ سارے فیل نے, انہیں دکھائی نہیں سکتے. وہ پرانی اسٹوریاں لکھ دے رہے ہیں جھوٹ. ان تو بھائی کہیں گے جی ویڈیو بناؤ. اب یہ بزرگ سارے فیل ہیں, وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کر نہیں کوئی سکتا, تو ویڈیو بنانی پڑے گی. اور ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھل جائیں گے. آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیں گے ساری چیزوں کے پول کھل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا. اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ کر کے اگلے دن بتا دیتے ہیں جی اے تماشا کیتا جی انہوں نے. ٹھیک ہے, ہاں انبیاء کا معاملہ ڈفرنٹ ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا ہوتا ہے. بزرگوں کو منوانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ وہ دین نہیں ہے نا. دین تو ہے انبیاء کو ماننا, ان کے اوپر نازل کتابوں کو ماننا. بزرگوں کو ماننا تو دین نہیں ہے نا. ان کا احترام کریں, وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعض تو لبادے اوڑھ کے بزرگ بنے, ان کے ہمارے سے بھی کوئی برا معاملہ ہونے والا ہو, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. وہ تو قیامت والے دن ہی پول کھلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر پردہ قیامت والے دن ڈالیں. تو بہرحال یہ دوسرے جو معجزہ ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایکسپیرینس ہوا, اس کے بعد جب بھی وہ پھینکتے تھے پرماننٹلی اٹیچ ہو گیا. لیکن آپ قرآن حکیم ہی پڑھ کے دیکھیں, جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے, جو چھوٹے چھوٹے سمندر تھے اب انہی کو جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے, تو وہاں پر وہ پریشان ہو گئے کہ اب سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعونیوں کی فوج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ عصا جو ہے نا یہ سمندر کے پانی پہ مارو. اگر یہ بات حضرت موسیٰ کو خود پتا ہوتی تو مار لیتے. انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ اس سے صرف اژدہا ہی بن سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے وہی چیز بنتی تھی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا کسی کو مل بھی جائے نا, امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں, یا آپ یوروشلم کے اندر بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں, وہ سانپ نہیں بن سکتا دوبارہ. وہ بھی اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو براتا رہا. اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے, وہ واقعی ہے بھی نہیں تھا. اللہ نے کہا مارا تو راستہ بن گیا.
تو اس کا مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وقتی طور پر وہ معجزہ ہوا، وہ والا معاملہ جو راستہ بن گیا. تو یہ ہیں پرماننٹلی اٹیچ معجزات اور وقتی طور پر معجزات. تو یہ معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اب الگ سے ٹاپک ہے. میں 2 آیات بتا دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نبی معجزہ خود سے دکھا ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کرتا ہے، اس کے اختیار میں یہ قطن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں کہ کسی کو حاصل ہو جائے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی قانون قدرت کے خلاف چیز کسی غیر نبی سے ظاہر ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کرم ہوا ہے اس پر. مثال کے طور پر یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کرامت. مجھے کسی دن اچانک جو ہے وہ اپنا کوئی پرانا دوست یاد آیا جو میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور 20 سال ہوئے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور میں اسے یاد کر رہا ہوں اچھا یہ کرتے تھے، اور گھر سے میں باہر نکلا بازار میں چیز لینے کے لیے تو اچانک وہی دوست میرے سامنے آ گیا 20 سال بعد. یہ کرامت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس کروایا، یا کسی نے کوئی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. اس قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اور یہ بالکل برحق ہے. یہ جو جعلی قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، نگاہ مار کے انج ساڑ دیتا ہے اونج کرتا ہے، انج نہیں ہوتا بھائی جی. دعا ہے اللہ قبول کرے. اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ واپس ہیں. مسئلہ نمبر 55B سن لیں آپ، ٹھیک ہے. تو وہ یہ لوگ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا کوئی پابند نہیں ہے، چاہے کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھونس سے منوا نہیں سکتا. کرامت بالکل برحق ہے. میں ایک کرامت آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتا دیتا ہوں. یہاں پر امام بہیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، تقریباً 3200 کے قریب احادیث ہیں اس میں، اور وہ ہے ہی دلائل النبوہ، نبوت کے بڑے بڑے دلائل. اس میں معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بڑے علامات نبوت کے واقعات، اور اس میں صحابہ کی کرامات بھی موجود ہیں. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2393 نمبر حدیث موقوف ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زمین میں جو کاشتکاری کرنے والا کسان تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زمین تو سوکھ کر پیاسی ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ قحط کی سی سچویشن بن جائے، تو آپ اپنی زمین کے لیے پانی کا کوئی بندوبست کر لیجئے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے میدان میں نکلے، انہوں نے بڑی لمبی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی، اور پھر آپ گھر واپس آ گئے. اور پھر گھر میں سے کسی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. ذرا تسی کانفیڈنس لیول دیکھو، اعتماد دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس ابن مالک جو 83 ہجری میں 93 ہجری میں فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گھر والے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کالے بادل چھا چکے ہیں اور بارش شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ بارش صرف آپ کی زمین کے اوپر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اب اس کو آپ حادثہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب دیکھ کے آؤ تو انہوں نے دیکھا کہ بارش وہاں پر ہو کر اور وہ پھر بادل جو ہے وہ چھٹ گئے اور کسی کی زمین پہ بارش نہیں. ایگزیکٹ وہ انہی کی دعا سے ان کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ دلائل النبوہ امام بہیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2393. تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ استدراج بھی ہوتا ہے. استدراج جو ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہے. اللہ کے دشمن سے، کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کسی ہندو سے، کسی بدھسٹ سے بھی کوئی ایسی چیز ما فوق الفطرت سرزد ہو سکتی ہے. آج بھی کتنے ہیں جو ایسے کرتب کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں. وہ شیطانی چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہو سکتے. فرعونیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر اکٹھے کیے تھے تو انہوں نے دیکھے نا کیسا ان کی نظر بندی کی کہ وہ رسیاں ان کو سانپ بن کے نظر آئیں. حالانکہ پریکٹیکلی وہ بنی نہیں تھی لیکن ان کو نظر آ رہی تھی، کیونکہ پریکٹیکلی تو سورۃ الحج میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. وہ بنا کچھ نہیں تھا، صرف نظر کا دھوکہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اس کے نبوت کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوں گے، لیکن وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس معاملے میں ڈرے. تو یہ جو لوگ بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی حفاظت میں تھے. تو اللہ کی حفاظت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پھر کیوں شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر؟ اس کا ذکر تو سورہ
آل عمران میں بھی اشارتاً موجود ہے. آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا, آنسو بھی نکلتے تھے, دل بھی بھجتا تھا. قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے آئیڈیل اسی لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تمام معاملات گزرتے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیشیز جو ہے وہ انسان ہی تھی. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر, کوئی فرشتہ بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایز فار ایز سپیشیز از کنسرن, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے یہ میں بات یہاں پر کلیئر کر دوں کہ میتھمیٹکس کے اندر ایک چھوٹی سی سمپل ایکویشن ہے, 2 + 2 = 4. 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اب کوئی شخص ہوا میں اڑنا شروع کر دے اور کہے کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا کرتب کر کے یا کرامت یا استدراج کر کے دکھایا ہے, اب تم کہو کہ 2 × 2 5 کے برابر ہوتے ہیں, آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ آپ کو یقین محکم ہے کہ 2 × 2 4 ہی ہوتے ہیں. چاہے کوئی سورج واپس لے آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں, جو مرضی کر لے, 2 + 2 = 4 ہی ہوں گے. یہ کبھی نہیں بدلیں گے. ہم ان ساری چیزوں کو کہیں گے ہاں آپ نے کر کے دکھا دیا ہے, لیکن 2 + 2 = 4 ہی ہے, یہ ہمیں یقین ہے. تو بھائیو اگر 2 + 2 = 4 ہے تو ان بزرگوں اور بابوں کی جعلی روایتیں اور جعلی قسم کی کرامات کی کتابیں, ان کو پڑھ کے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیں گے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے کہ سن فریاد پینا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو بیڑا میرا وچ کھپرا دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. تو ان شعروں کے اوپر ہم اپنے عقیدے رکھیں گے. اگر 2 × 2 4 ہے نا, وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, تو قرآن حکیم اور حدیث بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. بزرگ غلطی کھا سکتے ہیں, ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں, ان کے شعر بھی غلط ہو سکتے ہیں. یہ میں نے دی ہے علمی طور پر ایک پھکی اس حوالے سے کہ کم از کم لوگ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد حدیث کو 2 × 2 4 جتنا تو کم از کم مرتبہ دیں. اب رہا قرآن حکیم میں تخت بلقیس والا واقعہ, اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور صوفیاء کے نظریات. اس حوالے سے میں آلریڈی کئی لیکچرز دے چکا ہوں, یہاں پر صرف تعارف کروا دیتا ہوں. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 55A نمبر 1, مسئلہ نمبر 39, مسئلہ نمبر 6B, مسئلہ نمبر 13 اور مسئلہ نمبر 40, جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صوفیاء کے عقائد اور نظریات اور اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن حکیم سے پکڑ کر اور اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال کر غلط رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں الحمدللہ ان چیزوں کو ایڈریس کر چکا ہوں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, اور وہ ہے بھائیو, جہاں تک واقع معراج یعنی الاسراء والمعراج, زمینی سفر اور آسمانی سفر کا تعلق ہے, اس کے معجزہ ہونے کا تعلق ہے, تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں یا ان کے جتنے آف شوٹس ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اہل حدیث یا اہل تشیع کے اندر بھی اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, سب کے سب لوگ اس کو الحمدللہ معجزہ ضرور مانتے ہیں. بہرحال پھر اس کی تفصیلات میں جائیں تو کچھ چیزوں میں اختلاف آ جاتا ہے امت کے اندر, وہ چیزیں موجود ہیں. اور اس حوالے سے اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجموعی طور پر 4 اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں. 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی واقعہ معراج کے بارے میں نظریات کے حوالے سے. اب وہ 4 نظریات بھی یہاں پر میں مختصراً علمی پوائنٹ نمبر 3 میں ڈسکس کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ 5 ریفرنسز کور کریں گے, باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی. ان 4 نظریات میں سے پہلے 2 نظریات تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس بھی کریں, ان کو امت کے اجماع نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا اور انتہائی نان سینس اپروچ ہے. بقیہ کے جو 2 ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگلے 2 لیکچرز کے اندر. اس حوالے سے پہلا نظریہ, فرسٹ اسکول آف تھاٹ, واقعہ معراج الاسراء والمعراج کے حوالے سے, یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے قرآن حکیم کے معجزات کے ہی منکر ہیں. حتیٰ کہ بالکل واضح معجزات جو قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں نا, عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرنا, موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا,
یا اژدہا بن جانا، ان کو بھی وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو انہوں نے وہ آسا نہیں پھینکا تھا، وہ دلائل پھینکے تھے، وہ گویا کہ اژدہا کی طرح تھے. ہر چیز کی نا وہ باطل تعویلات کرتے ہیں، چونکہ ان کی نیت معجزہ ماننے کی نہیں ہے. اور ان کو ہم عموماً اپنی لینگویج میں منکرین حدیث بھی کہتے ہیں. یہ منکرین حدیث ان کو کہنا بالکل غلط ہے، یہ منکرین قرآن ہے. بیسیکلی قرآن کی اس لغت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس لغت کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن حکیم کی وہ الفاظ کو پکڑتے ہیں اور اس کی پھر بالکل بیسکس تک پہنچ کر وہ ترجمہ کرتے ہیں. مثلا آج ہماری لینگویج میں اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کے کھانے کا شوربہ بڑا مزیدار تھا، تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ شوربہ، جو عموماً ہماری لنگوسٹک میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گوشت ہے یا کوئی سبزی بنی ہوئی ہے اور اس کا جو پانی والا پورشن ہے ہم اسے شوربہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈکشنری میں جائیں تو شور کہتے ہیں فارسی زبان میں نمک کو، اور با کہتے ہیں پانی کو، تو اس کا مطلب بنے گا نمک والا پانی. تو اب مجھے یہ بتائیے، جب میں آپ کو کہوں کہ میں نے شوربہ کھایا تو آپ یہ لیں گے کہ میں نے پانی میں نمک گھول کے کھایا؟ لغت میں معنی یہی بنے گا، لیکن اصطلاح میں تو اب شوربہ اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں جی یار جب سے میں نے وہ تیری بریانی کھائی ہے نا یار میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اب اس سے کوئی بیوقوفی مراد لے گا نا کہ اندر جا کے کوئی فزیکلی فائر جلنا شروع ہو گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے، یہ محاورتاً ہے. اس طرح قرآن حکیم میں بھی محاورتاً باتیں آئی ہیں، اور لیکن وہ پھر اس کی لنگوسٹک کی طرف جاتے ہیں اور پھر یوں کر کے اس کے ساتھ تیا پانچا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دور حاضر میں اس حوالے سے اس گمراہی کی پیشوائی کا جو شرف ہے وہ حاصل ہے غلام احمد پرویز کو. اور اس نے جس طریقے سے قرآن حکیم کا انکار کیا ہے ان معجزات کا، اور لغت کے اس طرح الفاظ پکڑ پکڑ کر، اور یقین جانے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو منکرین حدیث کہنا جو ہے نا یہ بالکل زیادتی ہے. وہ منکرین قرآن میں شامل تھا بیسیکلی. اور اس کے رد میں سب سے بہترین کام جن لوگوں نے کیا اس میں میں سمجھتا ہوں 3 لوگ بہت اہم ہیں. ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ایک عوام الناس کی سمجھ کے اعتبار سے محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے 7 اکتوبر 1989 اس وقت انہوں نے، آج سے تقریباً سمجھ لیں 25-26 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ایک لیکچر دیا تھا فکر پرویز کے اوپر. اس وقت بڑے ینگ تھے. وہ لیکچر ہم نے پچھلے ہفتے اسی لیکچر کی وجہ سے میں نے اس کو اپلوڈ بھی کروایا ہے. ahlsunnatpak.com پہ بھی موجود ہے اس کا لنک. ہمارے آپ یوٹیوب کے چینل پہ بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو لیکچر مل جائے گا. نہ ملے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے مجھ سے جواب بھی آپ لے سکتے ہیں. اس حوالے سے میں لنک بھیج دوں گا. دوسری پرسنالٹی ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر میں ایک یونیک اسکالر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ. انہوں نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا ہے. ان کی ایک بڑی موٹی کتاب ہے آئینہ پرویزیت کے نام سے. زبردست انہوں نے علمی اس کا محاسبہ کیا ہے. اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سب سے بڑھ کر بگیسٹ ایفرٹ ہے جو واقعی انٹلیکچوئل لیول پہ ایفرٹ، اور وہ ایفرٹ وہ ہے کہ جس کو پرویزی خود مانتے ہیں. وہ پرویزی کہتے ہیں جی ہمارا رد اگر کسی نے کیا ہے نا صحیح معنوں میں تو وہ ایک ہی بندہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں علمی رد ہے، باقیوں کو تو کسی خاطر میں نہیں لاتے. اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفا 1979 عیسوی اور 1399 ہجری. انہوں نے کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت. میں نے وہ کتاب دیکھی ہے اور یقین جانیں جتنا علمی کام انہوں نے جس حوالے پر انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کیا ہے سنت کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین. دوسرا نظریہ، سیکنڈ اسکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس معجزے کا ہی انکار اور ہر معجزے کا انکار، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام احمد پرویز. اور اس میں بھی 2 پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب. ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو
عشق کی داستان بنا کر جو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے، بولے اعوذ باللہ تعالی. اور ان کے جب دلائل پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی. حتیٰ کہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا، میں اسی لیکچر کے دوران میں نے بڑی کمپیریٹیو اسٹڈی کی. غلام رسول سعیدی صاحب اتنے علمی آدمی ہیں، شرح صحیح مسلم میں انہوں نے واقعہ معراج پہ صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں. اب جہاں تک وہ حدیثوں سے لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں، پھر وہ جب گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا، جو گپ شپ چل رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور طارق جمیل صاحب کی گپ شپ، اس قسم کی جب وہ گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نیچے حوالے ہی غائب ہو جاتے ہیں. اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سعدی شرازی کے اشعار ہیں، مولانا روم کے اشعار ہیں، خواجہ غلام فرید کے اشعار ہیں. اور خواجہ غلام فرید ہی شعر پڑھا ہوا ہے نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھوں آکھے او کافر و مشرک ہے. میں اب اس پہ اگر بولوں نا ہک ہے تو میں طاہر القادری صاحب دے ہوتے پورا 1 گھنٹے کا لیکچر شعر سے دے سکنا، لیکن ٹاپک بدل جائے گا. تو وہ ساتھ شعر ان کے دلائل ہوتے ہیں. بھائی واقعہ معراج اتنا بڑا معجزہ ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں، قرآن حکیم میں موجود ہے. لیکن وہ عشق مشوقی کی داستان بنانے کے چکر میں یہ لوگ، پھر وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو بڑا وہ پورا ایک کہتے ہیں جی وہ کمرہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر آ جا، جیسے ہم کسی فزیکلی کسی مہمان کو ریسیو کرتے ہیں. خدا کے لیے بھائی اس قسم کی امیجنیشنز آپ ان متشابہات کے بارے میں، تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے صوفیاء کی. جیسے وہ غلام پرویز جتنا بڑا مجرم ہے نا، واللہ اتنا ہی بڑے مجرم یہ لوگ بھی ہیں، بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے. غلام پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے، ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی، پڑھتے بخاری اور مسلم میں آگے پھر ساتھ اشعار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں. یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں، یہ دامت برکاتہم عالیہ ہیں، یہ مدعا ذلہ ہیں، اور مر جائیں گے تو رحمہ اللہ ہوں گے یہ. لیکن یہ دین کا جنازہ نکال رہے ہیں. میں آپ کو بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات بتا رہا ہوں. اور پھر یہاں تک ان لوگوں نے دعویٰ کر ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے عرش تک پہنچ گئے. بولے اعوذ باللہ تعالی، اتنا بڑا جھوٹ. اور کہتے ہیں جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ موسیٰ ہی تھا جس کو ہم نے جوتیاں اتروائی تھیں جب وہ وادی طویٰ میں داخل ہوئے تھے. قرآن حکیم میں آتا ہے تو جوتیاں سمیت آ جا. بولے اعوذ باللہ. اور یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا بلنڈر کہ خود امام احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو بلنڈر کہا. امام احمد بریلوی صاحب نے جو ان کی فتووں کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کے حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8، تو یہ نہ سمجھو اسے ساڑھے مسئلہ نمبر چلتے ہیں. یہ مسئلہ نمبر 8 کی نسبت بھی بڑی اچھی ہے، ویسے جنت 8 دروازے ہیں صحیح مسلم میں. تو یہ مسئلہ نمبر 8 احمد بریلوی صاحب کا ہے. اور میرا مسئلہ نمبر 8 پتہ کیا ہے؟ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ وہ آپ ذرا سنیے گا. تو یہ مسئلہ نمبر 8 ہے احمد بریلوی صاحب کا احکام شریعت میں، صفحہ نمبر 123، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والوں کا شائع شدہ ہے. یہ آپ کو اعلیٰ حضرت .net جو بریلی کی ویب سائٹ ہے خود ان کی، اس پہ بھی مل جائے گا. 2001 میں یہ بک شائع ہوئی ہے. احکام شریعت مشہور کتاب ہے ہمارے جہلم سے بھی. صفحہ نمبر 123 پہ اس کے آپ دیکھ لیں، حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8 ہے، آسانی سے مل جائے گا. صفحہ آگے پیچھے بھی ہوا اگر پرنٹنگ میں تو آپ کو یہ حصہ دوم میں مسئلہ نمبر 8. سوال ہوا ہے احمد بریلوی صاحب سے، کیا شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش الہی پر نالین شریفین کے ساتھ جانا ثابت ہے؟ جواب سنیں، یہ محض جھوٹ اور موضوع من گھڑت بات ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ. اچھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے خود ایک پورا قصیدہ لکھا ہے جسے قصیدہ معراجیہ کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ مطلب اس طریقے سے اس کا ماحول بنایا ہے جیسے کوئی مرد و عورت کی شادی ہو نا، تو جو براتی بھی آئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نا اس طریقے سے اینالوجیز بنا کے تو سینکڑوں شعر لکھے ہیں. اور ان میں اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید 20% کے ثبوت قرآن و حدیث سے ملے، باقی سارے وہ اشعار ہی ہوں گے. بہرحال اسی احکام شریعت میں اسی مسئلہ نمبر 8 کے اندر ہی ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب ہے، یہ ہے اصل میں فتنہ پرور وہ کتاب جو آج سے تقریباً 500 سال پہلے لکھی گئی. ملا معین محمد فراہی کی کتاب ہے، المتوفہ 954 ہجری. یہ جتنی بھی گپ شپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور طارق جمیل صاحب
جتنی گپ شپ بیان کرتے ہیں نا یہ ساری اس کتاب کے اندر لکھی ہے، معرج النبوہ. تو احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اسی مسئلہ نمبر 8 حصہ دوم صفحہ 123 احکام شریعت. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا لکھنے والا وائز تو سنی ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی باتیں اس نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. انہیں کون لبے کیڑا جھوٹ مارا ہے کوڑ مارا ہے انہیں کیڑا سچ ہے. تو احمد بریلوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کوڑ کباڑ سی نا سچی گل سی یا کوڑ کباڑ سی سب کچھ انہیں ایک جگہ جمع کرتا ہے. ہوں تسی بہ کے روو، ہوں تسی تے کہنا بھی 500 سال پرانے بزرگ ہیں. او بھائی جی گمراہ ہی ہے پاویں 1000 سال پرانا بھی ہوئے. یزید نالوں زیادہ کون پرانا ہے؟ تابعی ہے نا یزید، ایک صحابی کا بیٹا ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا بیٹا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا بھی آپ دیکھ لیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد جو قاتلین حسین کے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. آپ دیکھیں مطلب تو آج بھی گمراہ چاہے وہ 1400 سال پہلے بھی ہو گمراہ ہی ہے، چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو. تو اور آپ اس پہ حیران ہوں گے اور مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ میرا علمی انصاف تھا کہ میں یہ آپ کو بتاتا کہ ہمارے دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک کتاب کو پرنٹ کیا ہے تذکرۃ الاولیاء. یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری یہ ان کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. بریلویوں نے بھی ترجمہ چھاپا ہے، دیوبندیوں نے بھی چھاپا ہے. فضائل اعمال میں بھی شیخ ذکریہ صاحب بھی حوالے دیتے ہیں، فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. سمجھیں ان کے مشترکہ بابا جی ہیں یہ. اور اس بندے نے جو شریعت کی دھجیاں بکھیری ہیں بزرگوں کی کرامات لکھنے کے لیے، قلم کانپ اٹھتا ہے اگر کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ باتیں لکھے. اس میں انہوں نے باجزید بستامی المتوفی 261 ہجری، یہ بھی تو بزرگ نے 261 ہجری میں امام مسلم بھی فوت ہوئے میں، زمین اسمان دا فرق ہے. امام مسلم المتوفی 261 ہجری اور باجزید بستامی المتوفی 261 ہجری. باجزید بستامی پر کم از کم 100 صفحوں کا انہوں نے باب باندھا ہے اور اس میں ایک چیپٹر ہے کچھ 40-50 صفحوں کا باجزید بستامی کی معراج. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اولیاء میں باجزید بستامی کو ہوئی. ابو بکر صدیق کو نہیں ہوئی، حضرت عمر کو نہیں ہوئی، عثمان و علی کو نہیں ہوئی رضی اللہ عنہ اجمعین، جنہاں کو دینہ سے مصیبتیں بھی چکی ہیں سن اور دینہ سے قربانیاں انہوں نے نہیں معراج ہوئی ہے. اے جناب 250 سال بعد باجزید بستامی کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ عرش پہ بھی پہنچ گئے. عرش تے جا کے اندر اللہ کتنے ہی یہی لکھا ہوا ہے بھائی. تو عرش نے کہا جی منو نہیں پتا. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ پتہ نہیں میرے خیال پھر اللہ کا انکار ہی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی کیا تمثیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور علی بن عثمان اجویری صاحب بھی ان کی بڑی تعریف لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ انہی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. تو پھر علی بن عثمان اجویری صاحب کو فکر لگی کہ میرے بابا جی سے کوئی ناراضی نہ ہو جائے ان کے اس بکواس کے اوپر، اس جھوٹ کے اوپر، اس توہین آمیز کلمات کے اوپر، اس کفریہ کلمے کے اوپر کہ میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ باجزید بستامی جو تھے نا یہ خود نہیں بول رہے ہوتے تھے، ان کی زبان سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. بیسیکلی یہ اللہ کہہ رہا ہوتا تھا سبحانی ما اعظم و شانی ولیعوذ باللہ تعالی. یہ عقیدہ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ بولتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ اپنی زبان مبارک سے وہ وحی ارشاد فرماتے تھے. ولیعوذ باللہ تعالی، اتنی بڑی جرت. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے. بابوں کا جو قتل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید میرے ہاتھ میں لکھا ہوا تھا. جو یہ بابے جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ گزرے ہیں، مسئلہ نمبر 71B دیکھ لیں آپ. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور جب میں ریکارڈ کروا رہا تھا میں ڈر رہا تھا کہ یار یہ کیا بنے گا اس کا. لیکن الحمدللہ ابھی تک جتنا فیڈ بیک ہے ان 3-4 سالوں میں، سب سے زیادہ جتنے لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے ہیں نا اس لیکچر کی وجہ سے آئے ہیں. جب بابوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے پھر ہی اللہ کے نبی کے قدموں تک انسان پہنچتا ہے، ورنہ تو ادھر ہی در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. بھائیو، اسی دوسری کیٹیگری میں اتنا عشری جو لوگ ہیں ان کا جو رافضی گروپ جو اس وقت میجورٹی میں ہے وہ بھی شامل ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا.
وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں کوئی سکتا. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو وہاں پر حضرت علی کا پنجہ نظر آیا. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی یہ مولا علی علیہ السلام اگر زندہ ہوتے نا تو ان کی گردنیں اتارتے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گستاخانہ جو ہے عقائد پروپیگیٹ کیے. بہار الانوار کی کتاب، یہ ان کی کتاب کے اندر حوالہ ہے، لیکن وہ جعلی روایتیں، مطلب میں نے اہل تشیع کے اتھینٹک علماء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو یہ عقیدے عام ہوئے ہیں نا، پبلک کو بھی سمجھائیں کہ جعلی روایتیں. جی حضرت علی کا پنجہ دیکھا، جی حضرت علی کی شکل میں بات کی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی آواز میں بات کی، جو جعلی باتیں مشہور کر کر کے پبلک کو بتائی، جو سٹوری جوڑنی ہے. جب ایک دروازہ بوتل کا منہ جو کھل گیا تو پھر چاہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب منہ کھولیں، چاہے وہ طارق جمیل صاحب کھولیں، چاہے وہ طالب جوہری صاحب کھولیں، یا کوئی اور ظفر عباس صاحب اپنے بکواسات ارشاد فرمائیں، تو وہ یہی کچھ ہی ہوگا، اسی قسم کی باتیں وہ کریں گے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. ویسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اور نہ کوئی قیامت الدین بھی دیکھے گا. یہی سنی شیعہ کا مین فرق ہے دیدار الہی کے حوالے سے. انشاءاللہ میں تیسرے لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ویسے ہی وہ انکاری ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں ہر سجدے میں دیکھتے تھے. پھر جب پوچھا کہتے ہیں نہیں وہ دل نال ویکھتے سن، اکھاں نال نہیں. وہ جو بھی آپ تعویل در تعویل کرتے چلے جائیں، جھوٹ بولے، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا، ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. لہٰذا یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے. میں یہ دو حدیثیں ضرور بیان کروں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3461 اور مسلم میں مسلسل 6 طرق ہے، 1 نمبر سے لے کر 6 تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ جو جھوٹی روایتیں نہیں، شان بیان کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں، خیر ہے اگر کر لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الانبیاء چیپٹر میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں، مسلسل 3 طریق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7، 8 اور 9 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں. اب یہ علماء بھی جب یہ کام کر رہے ہیں تو پبلک تو 4 ہاتھ آگے جائے گی بھائی. جب علماء بغیر تحقیق کے باتیں بیان کر رہے ہیں، جو جس کے دل میں آ رہا ہے واقعہ معراج بیان کر رہا ہے، اس کا رزلٹ تو یہ نکلے گا. اس حوالے سے میرا ایک پورا لیکچر ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کا اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے 5 مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی کتابوں میں سے روایتوں کی، کہ جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. تو یہ کہتے ہیں نا روایتیں آ گئی، تو واقعہ معراج میں تو روایتیں بھی موجود نہیں وہ والی جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ڈر جانا چاہیے. اگر کوئی حدیثیں سن کے بھی نہیں ڈرتا پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ پھکی علم الکلام کا جواب، لاجیکل آنسر، الزامی جواب، اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کا علاج جو ہے نا اس کے وینم سے ہی ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں. اب یہ چونکہ پھکی پھر یہ اسی سے ریلیٹڈ پھکی ہونی چاہیے نا، واقعہ معراج کی بات ہو رہی ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں جی وہ جو بھی روایتیں ہیں قبول کر لی جائیں، تو یہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. میں آپ کو 2 ایسی روایتیں بتاتا ہوں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ معراج کے اوپر موجود ہے. اگر یہ ماننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. غلام پرویز کی بھی روح خوش ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 روایتیں یہاں پر پھکی کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر. اہل سنت کی پہلی باقاعدہ تفسیر جس امام نے لکھی پہلے 300 سال کے اندر، وہ ہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، المتوفى 310 ہجری. ایک امام طبری ہے اہل تشیع کے، یہ اہل سنت کے امام طبری ہیں. اس کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے ہی تاریخ طبری بھی لکھی ہے. اور حافظ ابن کثیر المتوفى 774 ہجری نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے نا وہ سارا انہی سے ہی کاپی کیا ہوا ہے. اصل میں پرائمری سورس ہے تفسیر طبری.
تفسیر تبری میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل کی آپ تفسیر میں 2 روایتیں انہوں نے لی ہیں پوری سند کے ساتھ. پہلی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کروائی یہ روح کا سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا. آپ کی یہ معراج روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے. اور منو نا تعلق قادری صاحب، طارق جمیل صاحب آ جاؤ میدان چ. اما عائشہ دی حدیث ہے، انہوں نے کہنا ضعیف ہے، تسی تے صحیح ضعیف دا فرق ہی نہ کر دے. یہ تو ساڑھے ایسے ضعیف ہوئی نا. پوری سند اس کی موجود ہے. صرف محمد بن اسحاق تابعی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے کسی شخص سے یہ حدیث سنی ہے. اب انہوں نے اس شخص کا نام نہیں مینشن کیا. تو مجہول الحال جو لوگ ہیں ان کی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. حالانکہ یہ روایت کرنے والا تابعی ہے، حضرت انس ابن مالک کا شاگرد ہے یہ محمد بن اسحاق، المتوفا 102 ہجری، کوئی چھوٹی شے نہیں ہے. لیکن ان نون راوی بیچ میں آیا، یہ اس نے جس سے بیان کی ہے وہ ان نون ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. دوسری حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی تفسیر تبری میں اسی صفحے پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ایک سچا خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. لو جی ہوں منو اس روایت کو، غلام پرویز دی بھی روح خوش ہو جائے گی تو سارا معاملہ ہی تل پٹ ہو جائے گا. اور اس میں بھی وہی سکم ہے کہ ایک تبع تابعی ہے جس کا نام ہے یعقوب بن عتبہ، وہ ڈائریکٹ حضرت معاویہ سے بیان کر رہا ہے. حضرت معاویہ سے بیان کرے تو کسی تابعی کو بیان کرنا ہوگا، تبع تابعی کی تو ملاقات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی روایت منقطع ہے، ضعیف الاسناد احادیث میں کیٹیگری میں فال کر جائے گی. اب آپ کو فرق پتہ چلے گا. کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے صحیح ہو یا ضعیف، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی. یہ وہی بات کر دیتے ہیں نا جو. تو اب یہ ہے وہ. اور اس کے مقابلے پہ صحیح بخاری میں جو صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4716 ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ معراج کا ایکسپیرینس تھا وہ ان جسم کی ان 2 آنکھوں کے ساتھ تھا. یہ روحانی ایکسپیرینس نہیں تھا، فزیکل ایکسپیرینس. یہ ہے فرق. اور بخاری مسلم میں جو ہمیں کہتے ہیں جی بخاری سے تو انہوں بخار چڑھا رہتا ہے، پائی کیوں نہ چڑھے بخار؟ بخار تو انہوں نے چڑھے گا جڑے بخاری نو مندے نہیں نے. یہ فرق ہے. جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ پھر واقعہ معراج کو نہ مانے اور کہہ دے کہ یہ روحانی ایکسپیرینس تھا. روایتیں تو ہیں نا جی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی ان کے نزدیک. تو یہ فرق ہے. اور اب ادھر میرا تو ایمان کا تقاضا ہے میں وہ بھی بیان کر دوں جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے روایت، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی ہے. امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں، اس کے علاوہ کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. نہ ہم امام بخاری کے مقلد ہیں. جو ڈاکٹر تعلق صاحب کہتے ہیں اسی امام حنیفہ نو مننے تو اسی جناب امام بخاری کو، اگر ہم امام بخاری کو مانتے ہوتے نا تو ان کی ہر روایت کو مان لیتے، باقی کتابوں کو بھی. صرف صحیح بخاری کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، ان کے کہنے پر نہیں، امت کے اتفاق کرنے پر. الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں یہ موجود ہے ضعیف روایت، اور مسند امام احمد میں موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی میں 4902 نمبر ہے، تعصب اور عصبیت کے بیان کے اندر 3 جلد کے اندر جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تو جو اپنے باپ کے نسب پہ فخر ہے نا اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کرو. کیا اللہ کے محبوب ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ قرآن حکیم واضح کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو. آپ ایسی بات کریں گے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی. یہ بخاری اور مسلم ہے، اور وہ مسند احمد ہے اور الادب المفرد ہے. اس روایت کے اندر حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اس کی ڈیٹیل آپ نے سمجھنی ہو تو آپ مسئلہ نمبر 36 سن لیں. اب ہم اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تیسرا نظریہ اس علمی پوائنٹ نمبر 3 میں، تھرڈ اسکول آف تھاٹ.
اس نظریے کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن اس کی کیفیت کشفی اور روحانی تھی، جسٹ لائک چیزوں کو ممثل کروا کر، جس کو ہم کہتے ہیں نا اینیمیشن کروا کے، اینیمیشن چیزوں کی کروا کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایکسپیرینسز کروائے. اور اس میں کچھ چیزیں سپورٹیو بھی ہیں. بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کئی طرح کے مناظر اس قسم کے دکھائے بھی گئے. یہ بالکل پھینکنے والی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری وہ بھی ان احادیث سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ ہوئی ہے، ایک بار جسم کے ساتھ اور ایک دفعہ روح کے ساتھ. کیونکہ روایتیں تو موجود ہیں بخاری اور مسلم میں جن سے اس طرح کا شائبہ ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اس کو کلیریفائی خود کروں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. تو یہ روحانی اور جسمانی جو معراج والا اختلاف ہے، یعنی ابن حجر اسقلانی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. وہ دونوں طرح کے معراج کو مانتے ہیں. اور ضعیف روایتیں تو میں نے آپ کو تفسیر تبری سے بتا دی، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو وہ بھی سپورٹیو لوگ لے لیتے ہیں. بل اس حوالے سے زیادہ میرے لیے پریشانی اس وقت بنی جب میں نے محترم جاوید احمد غامدی صاحب کو معراج کے واقعے کے اوپر سنا، تو وہ صحیح مسلم کھول کر یہ احادیث پڑھ کر اور بخاری کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کر رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالی میں اس حوالے سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے صحیح وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. 50% چیزوں میں جاوید احمد غامدی صاحب کا اس مسئلے میں معراج کے مسئلے میں موقف ٹھیک ہے، لیکن 50% اختلاف ہے. اور میں انہی کا ہی جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کو کوئی دخل نہیں ہوتا. ہم علمی طریقے سے ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جیسے میں نے پہلے بھی داڑھی کے مسئلے میں بھی کی. حیات مسیح والا مسئلہ نمبر 12 ہے، داڑھی والا مسئلہ نمبر 33 ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا. اس حوالے سے صحیح بخاری کی وہ موقوفاً روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں نے بار بار ریپیٹ کیا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4716 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم کی یہ جو 2 آنکھیں ہیں ان کے ذریعے یہ ایکسپیرینس کروایا. چوتھا اور آخری نظریہ، 4th اسکول آف تھاٹ، یہ بھائیوں اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان تقریباً کامن پایا جاتا ہے. اگر اس کی باریکیوں کو چھوڑ کر موٹی موٹی بات کی جائے اور اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور وہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کا جو معاملہ ہے یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا ایکسپیرینس تھا. لیکن اس کی کیفیات متشابہات میں داخل ہے. کیونکہ میں اگلے دن ایک انڈیا کے عالم کو فاروق رضوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہنے لگے جی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں، تو وہ انبیاء اگر وہاں پر آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں کس چیز کو کس طریقے سے جوڑ رہے ہیں. تو وہ متشابہات ہیں. اس میں انشاءاللہ پھکیاں دوں گا اگلی بار کہ اگر اس طرح کا کیا تھا، پھر میں ابھی پھکی لے لیں تو تازہ کہ اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا. اس طرح سے اینالوجیز بنتی ہیں. بھائی دین میں اینالوجیز کے ذریعے نہیں چیزیں ڈیڈکٹ کی جاتی ہیں، کتاب و سنت کے محکم دلائل ہونے چاہیے. اسی لیے تو مجھے پھکیاں دینی پڑتی ہیں. کتاب و سنت کے دلائل تو ان کو سمجھ نہیں سیدھے طریقے سے آتے. یہ میں نے آپ پھکی بھی دے دی اس حوالے سے. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. اس طریقے سے آپ اینالوجیز بنا کے عقائد اور نظریات پھیلانے شروع کر دیں تو پھر تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگ عیسیٰ کو، ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے. امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی. تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے. تو پھر ماننا شروع کر دیں ہم اس طریقے سے اینالوجیز، اپنی مرضی سے اینالوجیز نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں عقائد و نظریات کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور اس حوالے سے بھی بھائیوں میں نے جتنی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، سب سے بیسٹ کام مجھے جس بندے کا ملا ہے وہ بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفی 1979 عیسوی ہے اور 1399 ہجری. یہ میں کوئی جماعت اسلامی کا ممبر نہیں ہوں، نہ ان سے کوئی تنخواہ لے کے کھاتا ہوں. میں ایک الحمدللہ انٹلیکچوئل آدمی ہوں. جہاں پر مجھے مودودی صاحب سے اختلاف ہوتا ہے میں ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں. لیکن جو کسی کی علمی خدمت ہے اس کو ماننا چاہیے.
تفہیم القرآن کے اندر انہوں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کی تفسیر میں جس ماشاءاللہ بہترین انداز سے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے نا، وہ انہی کا ہی کمال تھا. اللہ نے ان کے قلم میں یہ طاقت دی تھی. باقی لوگ تو یقین کریں مولویوں کی تو کیپیسٹی سے باہر ہے، وہ کوئی ایک بات شروع کرتے ہیں تو کدھر سے کدھر نکل جاتے ہیں، بات ہی نہیں سمجھ آتی. اور معذرت کے ساتھ اگر آپ ایون تفسیر ابن کثیر بھی پڑھ لینا آپ کو واقعہ معراج نہیں سمجھ آئے گا. جس طریقے سے تانا بانا مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ حکمت دی تھی، اور اللہ نے ان کو جو ایک کمپیٹنسی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، قابلیت، وہ الحمدللہ ان کا خاصا تھا. اور انشاءاللہ اسی میں مزید ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو بھی اس سے بھی مزید بہترین انداز میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اگلی دفعہ اور اس سے اگلی دفعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بھائیو، جہاں تک واقعہ معراج کی تاریخ اور سال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جس پہ کوئی اتفاق ہو. احادیث میں تو بالکل نہیں ہے. ویسے ہی کوئی سیرت کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے جی رمضان شریف میں ہوا واقعہ معراج، کوئی کہتا ہے جی یہ رجب کے اندر ہوا، اور کوئی کہتا ہے ربیع الاخر کے اندر ہوا، کوئی کہتا ہے جی ربیع الثانی کے اندر یعنی کہ ربیع الاخر کے اندر ہوا، کوئی کچھ کہتا ہے. اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے نہ سال کے اوپر. کوئی کہتا ہے جی نبوت کے پہلے سال ہی ہوا، کوئی کہتا ہے جی ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ ہوا، کوئی کہتا ہے جی ہجرت کے بھی 4 سال کے بعد ہوا. اس طرح مختلف واقعات ملتے ہیں. اور یہ بیسیکلی اس کو منانا تو ہے نا، کوئی مقصد ہی نہیں تھا. جس طرح آج کل یہ 27 رجب کو منائی جا رہی ہے، منانا مقصد نہیں، بیسیکلی اس کا میسج ہے. وہ اگلی دفعہ میں بخاری اور مسلم سے بتاؤں گا کہ میسج کیا ہے. انسان کی معراج ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں ہے. انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انسانیت کے ریپریزنٹیٹیو ہے نا، یہ انسانیت کی معراج ہے کہ اللہ کے حضور انسان کا کیا مرتبہ ہے. اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرٹیکولرلی تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام الانبیاء ہیں. اور میں یہاں پر وہ بات کروں، میں اگلی دفعہ کرنی تھی، ابھی میرے ذہن میں آ گئی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں. تو مجھے یہ ایک پیر صاحب ہیں جہلم میں، بہت اونچی گدی کے، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ مجھے فون کر کے کہنے لگے جی آپ ہر چیز قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، آپ کو تو حدیث کے علم سے شغف ہی نہیں ہے نا، تو آپ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس میں الفاظ ہے کہ تمام انبیاء جمع ہوئے تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھ کر ان کی امامت کریں. تو امام الانبیاء ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حیران ہوں گے اس بندے کی بات سن کے. ویسے تو امام حنیفہ کو امام اعظم کہیں گے، اور ان کو شرم بھی نہیں آئے گی کہ بھئی امام جعفر صادق اور امام باقر امام اعظم کیوں نہیں ہیں، جو ان کے بھی اساتذہ میں شامل ہیں، وہ کیوں نہیں امام اعظم؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہتے ہیں. تو کہنے لگے جی یہ تو امامت ثابت ہوئی، امام الانبیاء ہونا تو ثابت نہیں ہوا. وہی بات ہے جناب، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی قرآن میں تو یہ ثابت ہوا کہ ماں باپ کو اف تک مت کو، یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ گالی گلوچ اور مار داڑ نہیں کر سکتے. خدا کے لیے بالکل واضح ہے امام الانبیاء. امامت کون؟ صحیح مسلم میں جو شرائط ہے امامت کی، اس میں آیا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن کا علم ہو وہ امامت کروائے گا. قرآن کے علم میں بھی برابر ہو، پھر سنت کا علم دیکھو، سنت کے علم میں بھی برابر ہو، پھر عمر دیکھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر بھی سب سے چھوٹی تھی، حالانکہ بڑی عمر کے بندے کو امامت، حضرت ابراہیم کو امامت کرنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب ہے جس کی فضیلت تھی اسی کو امامت کے لیے آگے کیا گیا. یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان سو کالڈ عاشقان رسول کے سامنے رسول اللہ کا دفاع ہمیں کرنا پڑتا ہے، جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں میلاد کروا کر، اور ہمیں ابلیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اصل میں تو خود ابلیس کے ہتھے چڑھے ہیں کہ رسول اللہ کی امامت کو چھوڑ کے یہ بزرگ اور بابوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اصل میں تو خود یہ ابلیس کے پیروکار تو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. ہم تو الحمدللہ کتاب و سنت کے اس منہج کے اوپر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. ہم آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت، اس کو لے کے چلتے ہیں الحمدللہ. تو یہ میں نے یہاں پر اس حوالے سے بات کر دی تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے. اب آخر میں آپ وہ نکال لیجئے 5 آیات یہ کور کریں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو پر کنکلوڈ کریں. اپنا یہ ریفرنس پیج نکال لیجئے. اب آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی اتنی تمہید کے بعد. پہلا ریفرنس ہے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، جس میں الاسراء زمینی سفر کا ذکر ہے. آیت نمبر 1 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام سے ایک دور کی مسجد تک، یعنی بیت المقدس، الذی بارکنا حولہ، وہ ایسی جگہ ہے بیت المقدس کی جس کی ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں کیا ہیں؟ زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے علاوہ 4000 انبیاء کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ انبیاء کا مسکن، ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے شام کی سرزمین یروشلم۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اس کو قدرت کی دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ وہی تو ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی کیا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ یعنی انسان تو یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ رات کے قلیل سے عرصے میں کتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو پاکی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اپنے بندے کو فزیکلی لے گیا۔ اسراء کا لفظ سورہ الدخان آیت نمبر 23، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، یہ فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے۔ تو وہ فزیکلی لے کر نکلے تھے، نہ کہ روحانی طور پر، تو یہ اسراء کا لفظ بھی آ گیا اس میں۔ بھائیو، مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ یہ مسجد اقصیٰ کو حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس ہی سے کہا جاتا تھا، یروشلم۔ یہ مسجد اقصیٰ بعد میں بنائی گئی ہے۔ اقصیٰ عربی میں کہتے ہیں، لغت کے معنوں میں ہے کہ دور کی مسجد۔ تو مسجد الحرام سے اس کا فاصلہ زمینی سفر 2000 کلومیٹر بنتا ہے، اور ایریل ڈسٹنس ہوائی جہاز کا سفر بھی 1200 کلومیٹر بنتا ہے۔ اتنا بڑا سفر ایک رات میں، اور وہاں سے پھر آسمانوں تک۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ تو یہ بیت المقدس تک لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا والا جو سفر ہے اس کا ذکر سورۃ النجم کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہاں پر، یہ ہے الاسراء کا، زمینی سفر کا۔ مسجد اقصیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح کیا، شام، رومن امپائر گر گئی اور یہ شام بھی فتح ہوا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جا کر یروشلم کی صفائی کی، جھاڑو پھیری، اور باقی صاحب بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جانے کی یہ جگہ ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے ایک پریئر ہال اس وقت قائم کر دیا، اس کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا۔ اور بعد میں خلیفہ جو تھا، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان جو تھا، اور اس نے شروع کروایا، اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70-80 سال کے بعد یہ مسجد اقصیٰ مکمل ہوئی۔ اور یہ ہم جسے عموماً مسجد اقصیٰ کی تصویر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ جو گولڈن سا ڈوم ہے، وہ ڈوم آف دا راک ہے، یعنی چٹان کے اوپر بنایا گیا گنبد، گنبد صخرہ۔ یہ بھی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر مکمل ہوا تھا، اموی خلیفہ کے۔ اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو اسے ہم گنبد صخرہ کہا جاتا ہے۔ عموماً لوگ اسے مسجد اقصیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ بالکل اس کے اپوزٹ موجود ہے، اس کے گنبد کا کلر تقریباً ڈارک گرین کلر کا ہے، وہ آپ اگر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ یہ ڈوم آف دا راک ہے، یعنی اس چٹان کے اوپر بنا ہوا ایک گنبد ہے، جس چٹان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ اور یہ اکثر یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس چٹان کی بھی تصویر ایک ملتی ہے، کسی چیز کو انہوں نے صحیح نہیں رہنے دیا، اس کے نیچے بھی انہوں نے تصویر کے اندر وہ مٹا کے اس کو کہتے ہیں یہ آج تک ہوا میں ہے، وہ پائی واج کوئی نہیں ہے، وہ تصویر کا کمال ہے، وہ زمین کے اوپر ہی ہے پتھر، اس طرح کی چیز کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فزیکلی معجزہ، میری زندگی میں تو فزیکل جو معجزہ ہے نا قرآن حکیم کے علاوہ، جو پوری دنیا کے اندر جو ہم کسی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، وہ صرف زمزم ہی ہے۔ باقی ساری چیزیں جس طرح زبردستی دھکے کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، معجزہ وہ نہیں ہے، وہ اس کی اوریجنل تصویریں بھی موجود ہیں۔ تو وہ تو آج کل تو آپ تصویر بنائے اور نیچے سے کوئی چیز غائب کر کے کسی بھی چیز کو بندے نوں آئی اڑتا دکھا دو، بے شک، بلکہ ویڈیو بن جاتی ہیں آج کل، نیشنل جغرافی ڈسکوری پہ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے جعلی ویڈیوز، اور بالکل اوریجنل لگ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بندے اڑ رہے ہیں، جبکہ وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کیمرے کا کمال ہے، وہ گنبد صخرہ کے نیچے جو وہ چٹان ہے وہ زمین کے اوپر ہی ہے، کوئی اٹھی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اچھا، اب یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو فزیکلی ایکسپیرینس تھا، اس پہ عملی تواتر بھی ہمیں مل گیا، یعنی امت مانتی ہے کہ وہاں پہ چٹان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اگر یہ روحانی سفر ہوتا تو اس چٹان کے اوپر تو گنبد بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پوائنٹ میرا نوٹ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ فامن یہ بات ڈالی، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، کہ وہ جو چٹان ہے
اگر وہ چٹان کوئی فزیکلی ایکسپیرینس نہ ہوتا تو اس چٹان کے اوپر گنبد بنا کے اس کو محفوظ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ جب خواب میں گئے تو وہ خواب والا معاملہ اگر ہوتا تو اس چٹان کو کیوں سیو کیا ہوا ہے؟ یعنی یہ مسلمانوں کا اس زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہاں فزیکلی ہمارے پروفٹ تشریف لائیں اور یہاں سے وہ فزیکلی سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. یہ اس کی سپورٹیو ہے یہ بات. تو عملی تواتر بھی جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے خصوصاً میں کہوں گا، وہ عملی تواتر کو بڑا مانتے ہیں، تو امت کا عملی تواتر ہے اس ڈوم آف دی راک کے مسئلے کے اوپر الحمدللہ. تو یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ نے طے کروایا. تو مسجد اقصیٰ کی بھی میں نے آپ کو تاریخ اس حوالے سے بتا دی اور مقصد بھی بیان ہو گیا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. وہ نشانیاں کیا کیا تھیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بھائیو یہ معجزہ واقعی پھر فتنہ اور آزمائش بھی بنا. جن لوگوں نے بات نہیں ماننی ہوتی ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. اور وہی ہے دوسرا ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے فرمایا تھا کہ بے شک تمہارے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو وہ منظر دکھایا، الرؤیا، جو آپ کو الرؤیا وہ دکھایا، یہ ہم نے بنا دیا لوگوں کے لیے فتنہ، آزمائش. کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ماننے والے ابو بکر صدیق ہیں، نہ ماننے والے ابو جہل اور اس کی پارٹی ہے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے جو سورہ الدخان کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت ہے جو کہ گناہگاروں کی خوراک ہوگا. تو کافر کہتے تھے درخت آگ کے اندر کیسے اگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے لیے تو نہیں. یہ آگ اگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو اس درخت کے لیے نہیں ٹھنڈی ہو سکتی. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت آگ کے اندر پیدا کیا اور وہ گنہگار لوگوں کی تھور کا درخت اسے کہتے ہیں. صحیح بخاری میں اسی کانٹیکسٹ کے اندر موجود ہے. تو اس کو بھی ہم نے جو قرآن میں ذکر کیا وہ فتنہ بن گیا. وَنُخَفِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈر سناتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ در اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی دل بےمان تے حجتاں ٹھہر، جنہیں گل نہیں مننی انہیں نہیں مننی. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری وہ حدیث لے کے ہیں جو میں اتنی دفعہ بیان کر چکا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4716 امام بخاری ابن عباس کا قول لے کر آئے کہ یہ جو الفاظ ہیں وما جعلنا الرؤیا، رؤیا عربی میں خواب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب صحابی نے اس کی تعریف بھی کر دی. اور ابن عباس کا قول 4716 صحیح بخاری میں کہ یہ رؤیا آنکھ کا دیکھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات دکھایا گیا. اور یہ درخت ملعونہ تھور کا درخت ہے. ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جو سورۃ الدخان کے اندر آیا. تو یہ ہم نے اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی اس آیت کی، کیونکہ یہ آیت کوٹ کی تھی جاوید احمد غامدی صاحب نے اور کہا تھا الرؤیا کا لفظ جو ہے وہ خواب کے لیے آتا ہے. باقی خواب کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس کی تفسیر رؤیا جو ہے وہ ایک فزیکل منظر دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے اس کے سپورٹ میں صحیح بخاری سے ابن عباس کا قول بھی پیش کر دیا صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ. بھائیو اسی قسم کا ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ انبیاء کو کرواتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے ایمان کی بھٹی بننا ہوتا ہے جس سے باقی لوگ فیض حاصل کریں. تو انبیاء کا جو ایمان ہے وہ حق الیقین کے لیول پہ ہوتا ہے، تبھی تو لوگوں کو پورے کانفیڈنس اور پیشن کے ساتھ سمجھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس طرح کے ایکسپیرینسز کرواتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا ایکسپیرینس کروایا. جب انہوں نے کہا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو کہا 4 پرندے پال، اور انہوں نے پالے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پہاڑوں پر رکھے، پھر زندہ ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ایکسپیرینسز کروائے. اور اسی کا ذکر اگلی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 آپ کا ریفرنس نمبر 3 ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہی کے جو مناظر تھے وہ دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ معجزہ کیا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نشانیاں دکھائی تھیں. کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کامل حاصل کرنے والوں میں ابراہیم شامل ہو جائے. تو انبیاء کرام کو فزیکل ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں دکھا دے، سنوا دے، دکھانے کے بھی لباس نہیں، سنوا دے. لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے خوف سے.
تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا. بخاری اور مسلم میں آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے جنت اور دوزخ دکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فزیکل ایکسپیرینسز ہوتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوا. اور اس میں وہ امپلائڈ ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے بھی ہمیں بھی ایکسپیرینسز کچھ ہو جاتے ہیں, لیکن ان ڈیپتھ جس طرح آج سائنس کی فیلڈ کے ذریعے ہمیں ڈی این اے کی اسٹرکچر اور جینز کی اسٹرکچر کا پتہ چلا ہے, جس طرح یہ ہمارے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی ہے صحابہ کرام کو معجزات دکھا کر, اور ہمیں اس طرح کی چیزیں جو صحابہ کو بھی نہیں دکھائی گئی, ہمیں جس طرح کے ایکسپیرینسز اللہ تعالیٰ نے کروا دیے. یعنی اس وقت لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ جو قیامت والے دن نامہ مال کس طرح سامنے رکھا جائے گا. آج یہ دیکھ لیں, یہ ویب کیم کے اوپر میری ویڈیو بن رہی ہے, سب لوگ دیکھیں گے, الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے, یہ چیزیں سیو ہو رہی ہیں. تو انسان نے اتنی مادی ترقی کر لی ہے الحمدللہ, تو روحانی ترقی تو اس سے بدرجہ اولا اوپر ہے. اب بھائیو آخری دو ریفرنسز جو ہیں وہ المعراج سے ریلیٹڈ ہیں. یہ تو الاسراء تھا, اب المعراج یعنی آسمانی سفر, وہ ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک, چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. آپ کا ریفرنس جو ہے وہ 4 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے, ڈوب جائے. اب یہ بلیک ہولز کا کنسپٹ جو آئنسٹائن کے بعد سامنے آیا, یہ ڈیٹیل طرف ایک چیز ہے, یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس چیز کی قسم, اس ستارے کی جو کہ غائب ہو جاتا ہے. پوری پوری گلیکسیز بلیک ہولز میں غائب ہو جاتی ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یعنی ستارے تو ڈوب سکتے ہیں, وہ تو بلیک ہولز میں غرق ہو سکتے ہیں, لیکن یہ وہ چمکتا ہوا سورج ہے سراجم منیرہ, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. اب بے شک کشف المعجوم میں علی بن عثمان حجویری سکر کے چیپٹر میں لکھ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کی بیوی پر نگاہ ڈالی اور پسند آ گئی اور پھر بعد میں شادی کر لی. اب یہ لوگ اس طرح کی باتیں لکھ کے اپنا ایمان کو خراب کرتے رہیں, لیکن قرآن کا فیصلہ واضح ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. اور یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, یہ قرآن اپنی طرف سے تو انہوں نے لکھا. ان هو الا وحی یوحى, سوائے اس کے کہ جو ہم ان کو وحی کر دیتے ہیں. یہ کتاب اللہ, یہ ہم اپنا کلام جو ہے ان کے دل پر اتار رہے ہیں. علمہ شدید القوا, ان کو سکھایا ہے ایک زبردست قوتوں والے نے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی یہ چیز. ذو مرۃ فاستوى, بڑا دانا, پھر اس نے بلندی کی طرف قصد کیا. اب یہاں سے آیات کے اوپر جو ہے میں ڈیٹیل میں اگلی دفعہ جاؤں گا. کچھ لوگ ان آیات کو حضرت جبرائیل کی طرف لے کر جاتے ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں. میں انشاءاللہ احادیث سے بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کیا اس میں حق ہے. اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھتے جائیے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اس وقت وہ اونچے کنارے پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, یہاں تک کہ 2 کمانے یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, پس اس وقت وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا جو انہوں نے منظر دیکھا. یعنی آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے منظر ہے, یہ کوئی شیطانی نہیں ہے, شیطانیت کا منظر نہیں ہے, بلکہ یہ رحمانیت کا ہے. تو یہ نبی کو یہ کامل یقین, ورنہ کوئی ایکسپیرینس ہو تو بندہ کیسے جج کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل اور عقل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں ہے. افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم جھگڑتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیکھنے پر جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, جبکہ انہوں نے تو اسے ایک بار دوبارہ بھی دیکھا تھا, ایک اور مقام پر بھی دیکھا تھا. عند السدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوا, اسی کے پاس جنت المأوا بھی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. یہ اگلی دفعہ بخاری اور مسلم سے میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے. ما زاغ البصر وما طغى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نہ تو درماندہ ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. بڑی بیلنسڈ آپ نے فزیکل یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ایکسپیرینس کیا. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے, یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے. نہ تو آنکھیں چدھیائیں اور نہ یہ ہے کہ کوئی انسان منظر پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. نہ وہ پریشان ہوئے نہ حد سے آگے بڑھے. بڑی بیلنسڈ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منظر دکھایا. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اور پائی خواب کتوں ہیں,
کلیئر کٹ ہے. دیکھنا، پھر آپ کا جمنا، نگاہ کا آگے نہ بڑھنا، سارا ذکر ہی نگاہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو المعراج بھی الحمدللہ یہ جسمانی، البتہ اس کی متشابہات ہے، اس کی کیفیت وہ ہم مانتے ہیں. اس پہ اگلی دفعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اسی حوالے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا 600 پروں کے ساتھ افق پر چھائے ہوئے تھے. اور اسی کا ذکر آخری ریفرنس ہے آپ کا اگلا سورۃ التکویر. ایک تو ریفرنس میں گزر بھی چکا سورۃ النجم میں، اب سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19 سے لے کر 29 تک. انہ لقول رسول کریم، بے شک ضرور یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے. عزت والا رسول کون؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی قوت والا ہے، عرش کا جو مالک ہے اس کے حضور اس کا بڑا مرتبہ ہے جبرائیل کا. مطاع ثم امین، وہ مطاع ہے، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتے اس کے مطیع ہیں. اتنا اللہ نے اس کو مرتبہ کیا، وہ فرشتوں کا سردار ہے، اس میں یہ امپلائڈ ہوا. ثم امین، اور بڑا امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں ہے. ان کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اسی لیے دکھایا گیا فزیکلی، کیونکہ حدیث بھی روایت کرنے کے لیے دو راویوں کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے نا. تو جبرائیل علیہ السلام سے 2 دفعہ فزیکل ملاقات بھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری اصلی حالت میں. ویسے تو کئی دفعہ ہوئی، اصلی حالت میں 2 دفعہ، جس کا سورۃ النجم میں ہم ذکر سن چکے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے جبرائیل کو افق المبین پر دیکھا تھا. پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے. جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا 600 پروں کے ساتھ پورے افق پہ جبرائیل علیہ السلام چھائے ہوئے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. جو اللہ نے ان کو وحی کی وہ آپ امت تک پہنچا رہے ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن جو ہے کسی راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جاتے ہو. اصل میں اس وقت بھی کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ بھی یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے نبوت کے 40ویں سال تک. اچانک کچھ دن پہلے ہی آپ غار حرا میں جانا شروع ہوئے. کچھ لوگ سمجھے کہ شاید آپ کے اوپر کوئی آصیب کا سایہ ہو گیا، وہ ہمدردی کے ساتھ یہ سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آصیب کا سایہ ہو تو اس قسم کی بندہ باتیں کرتا ہے. کاہنوں کے کلام نے تم نے سنے ہوئے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. وہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی ضمیر جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ہادی بنا کر بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن اس کے لیے جو خود اپنا قبلہ درست کرنا چاہے، جو خود سیدھے راستے پر چلنا چاہے، اس کے لیے ہے نصیحت. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لیکن تم کیا چاہو گے، چاہو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. مراد یہ کہ کوئی خالصتاً اپنی مرضی سے کوئی حق پر قائم نہیں رہ سکتا. اللہ کی توفیق بھی، البتہ کوشش انسان کی ہوتی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ تقدیر پہ اسی لیے میں نے 6 گھنٹے کے لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 103 اور 104 A B اور C، کہ یہ تقدیر کے معاملات اس طریقے سے نہیں ہے کہ انسان اللہ پر ہر بات ڈال دے گا. اللہ نے اختیار دیا. سورۃ الدہر کے اندر آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو مانو چاہے انکار کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. والعیاذ باللہ تعالیٰ ایسا کوئی نظریہ جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلے 2 لیکچرز میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.